बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामलात हैं। नौरीन नियाज़ी साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, उनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने न जाने क्या कर दिया है, क्या किया है और ये क्यों हुआ है और अभी क्या क्या होना है। ये तमाम चीज़ें, बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं कई लोगों से राब्तों के बाद निकालने में कामयाब हुआ हूं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके अलावा जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने फिर एक बार बहुत ही दिलचस्प काम किया है, ऐसा काम कि वो पहले किसी ने नहीं किया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एक बड़ा पैगाम, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। और आप में से बास दोस्तों ने कहा, जैसे ये हैं हमजा एहसान 6877, हमजा एहसान 6877, ये कहते हैं कि अपना इंट्रो छोटा करें। हम सब बहुत बड़ी तादाद में आप में से लोग हैं जो कहते हैं कि इंट्रो यही दुरुस्त है, तो इसलिए क्या किया जाए, मजबूरी है। लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूं। अब आ जाइए इस वीडियो के दीगर मौजूआत की जानिब। जावेद हाशमी साहब के घर पर मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखा रहा था कि क्या कुछ हुआ है। अब जावेद हाशमी साहब पर पर्चा दे दिया गया है बिजली चोरी का। उन पर, उनके करीब तरीन लोगों पर बिजली चोरी का पर्चा दे दिया गया। हाशमी साहब ने खुद भी वीडियो पैगाम जारी करके बताया था कि अब भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत बड़ी तादाद में डालों के साथ उनके घर को घेर रखा है। और उन्होंने कहा कि उनके घर का मीटर, आसपास के घरों की मीटर उतार के ले गए, फिर बिजली चोरी का पर्चा दे दिया गया। तो ये बहुत हुआ है हमारे यहाँ। सियासतदानों पर जानवर चोरी के पर्चे, बिल्कुल गैर मामूली सी चीज़ें तो छोड़िए, बहुत बहुत छोटी मोटी चीज़ें वो चोरी करने के पर्चे, जैसे फवाद चौधरी साहब पर मस्जिद का नलका, उसके अलावा चारपाई चोरी करने का पर्चा, ये सब कुछ हो चुका है। हमारे यहाँ सियासतदानों पर अपने मुखालिफ को छुरा मारने का पर्चा, औरत को छेड़ कर टच करके भाग जाने का पर्चा, ये सब कुछ हो चुका है। तो ये होते हैं। और इसीलिए जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मैं कोई जमानत वगैरह कुछ नहीं करवा रहा, आओ मुझे गिरफ्तार कर दो। तो ये जावेद हाशमी साहब ने बात की है, दिलचस्प है। अब इस वीडियो के मौजूआत में मैं नौरीन नियाज़ी साहिबा पर आपकी परमिशन से थोड़ा सा आगे आऊँगा। अली अहमद कुर्द साहब ने ऐलान किया है कि वकला तहरीक चलेगी। मैं उनकी वीडियो देख रहा था, मतीउल्लाह जान साहब ने पूरी पोस्ट की हुई है, जिसमें वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बाकायदा ललकार भी रहे हैं, ये बता रहे हैं कि चलेगी किस तरह से तहरीक और कैसे एक फील्ड मार्शल पूरा मुल्क चला सकते हैं, पूरा मुल्क आइन के तहत चल सकता है। उन्होंने ये तमाम बातें की और अपने साथ बैठे हुए लोगों में से जब किसी ने कोई बात की तो उन्होंने कहा ये बातें मत करें, हम चलाएंगे, मैं चलाऊंगा, मैं बतौर कमांडर सबसे आगे रहूंगा। कब चलाएंगे? छुट्टियों के बाद। छुट्टियों के बाद वकला तहरीक चलेगी। मतलब ये कैसा इनकलाब है कि जो छुट्टियों का इंतज़ार करेगा। तो इमरान खान साहब जब आए थे ना इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेकर पहली बार 2014 वाला, तो तब हुआ ये था कि उस वक्त ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रा सा फ्रेश होने के लिए बनी गाला चले गए। वसीतुल्लाह खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा था। उन्होंने कहा कि माओ ज़ेतुंग ने और बड़े बड़े रहनुमाओं ने जब अपनी मुहिम चलाई ना, तो वो हफ्तों जागे, उन्होंने महीनों सफ़र किए, एक रात उन्होंने नींद के लिए रुकना कबूल नहीं किया, आराम के लिए रुकना कबूल नहीं किया, और वो लगे रहे अपनी मुहिम पर। तो फिर ये वक्त, दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश, आंधी तूफान, हवा, कुछ नहीं देखा जाता। फिर तहरीक चलाई जाती है। तो अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं कि छुट्टियों के बाद चलाएंगे, तो छुट्टियों तक तहरीक तातील पर है। तो अल्लाह ताला तहरीक चलवाए। हमारे यहाँ ज़रूरी है, हमारे हालात में हुकूमत जो कुछ कर रही है उन हालात में बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके बाद नौरीन नियाज़ी साहिबा वाला मामला है। एक नौजवान सहाफ़ी हैं, इमर्जिंग जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एहतशाम, उनका पॉडकास्ट नौरीन नियाज़ी साहिबा के साथ, ये पब्लिक न्यूज़ के साथ पॉडकास्ट वगैरह कर रहे थे, यानी उनके डिजिटल के लिए काम कर रहे थे। तो नौजवान को दुआ दीजिए, उनके घर में गालिबन खुशखबरी भी आई है, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। उन्होंने नौरीन नियाज़ी साहिबा का इंटरव्यू किया। ये पॉडकास्ट था, घर जाके गालिबन किया गया। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने इंटरव्यू दे दिया। उस इंटरव्यू में जो बातें हुई अब वो चैनल्स पर चल रही हैं। मार्का हक पर बात और फौज पर बात, फिर उसके बाद मोदी पर बात,
اور اسرائیل پر بات، اور یہ چیزیں کتنی اوریجنل ہیں کتنی نہیں ہیں، اس طرح کی بات ہوئی. چینلز پہ چلنا شروع ہوا، اور چینلز پر چلتے ہوئے یہ انٹرویو جو ہے یہ دھڑا دھڑ چلتے ہوئے یہ چلنے لگا کہ عمران خان کی، نورین نیازی کی بالکل ایک جیسی زبان، بھارت کی بھی ایسے ہی زبان، اور یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک جیسا موقف رکھنے والے لوگ، یہ تمام باتیں ہونے لگی. اچھا، جو نورین نیازی صاحبہ کی گفتگو ہے اس کانٹینٹ پر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس کانٹینٹ کے کچھ حصوں پر مجھے بھی یہ ممکن ہے کہ میں ایگری نہ کروں، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کی اس گفتگو کے بارے میں یہ طے ہو گیا تھا ریکارڈنگ کے کچھ ہی دیر بعد کہ یہ نہیں چلنی. اس گفتگو کے بارے میں یہ طے ہو گیا تھا ریکارڈنگ کے تھوڑی دیر بعد کہ یہ نہیں چلنی. پھر کیا ہوا؟ اور اس بارے میں نورین نیازی صاحبہ، انٹرویو کرنے والے، انٹرویو کروانے والے اور مختلف لوگ، ان تمام کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلنا، یہ انٹرویو شیلف کر دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، یہ نہیں چلے گا. نورین نیازی صاحبہ کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ نہیں چلنا چاہیے. انٹرویو کروانے والوں کا، کرنے والوں کا، سب کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ انٹرویو نہیں چلنا چاہیے. اور یہ بات نورین نیازی صاحبہ کو کمیونیکیٹ کر دی گئی. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی، اور میری یہ بات ایسے سمجھ لیجئے کہ اس میں سے کچھ انٹرویو کا حصہ تھا، کچھ نہیں تھا کیا نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا، مجھے بتا دیا گیا، اور مجھے زبانی بتا دیا گیا، سنوا کے بتا دیا گیا، بول کے بتا دیا گیا، ہر طرح سے بتا دیا گیا کہ یہ نہیں چلے گا. اور یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے کچھ مئی کے آس پاس، تو انٹرویو ریکارڈ بھی کوئی آلموسٹ 3 مہینے پہلے ہوا ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ نہیں چلے گا اور کمٹمنٹ دے دی گئی، تو اس انٹرویو کا چلنا ہی غلط ہے. یہ کمٹمنٹ توڑنے والی بات ہے. یعنی میں نے کسی کو کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر میں نے کہا یار یہ نہیں چلانا، اب اگر وہ شخص چلاتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ ملک ریاض صاحب، ان کا دنیا نیوز پر انٹرویو ہوا تھا. دنیا نیوز یہ موقف لے کے بیٹھ گیا کہ بھائی ہمیں کیا کہہ رہے ہو، ہمیں کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے ملک ریاض کا کیسا انٹرویو کیا. مبشر لقمان نے، مہر بخاری نے، دنیا نیوز نے، اس وقت نوید کاشف صاحب کا نام باقاعدہ مبشر لقمان نے کال پکڑائی، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے بنٹی عبد القادر کی کال پکڑائی. دنیا نیوز میں اس وقت کام کر رہا تھا. وہ اڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، ہماری وہ چیز جو آن ایئر نہیں تھی وہ چلی ہے، تو ہماری چوری ہوئی ہے. دنیا نیوز نے کوئی اور بات ہی نہیں کی. نورین نیازی صاحبہ سے کمٹمنٹ کر لی گئی، اور مکمل طور پر کمٹمنٹ کر لی گئی کہ یہ نہیں چلے گا، تو پھر یہ چلا. یہ انٹرویو جن کے پاس ہے ان کے پاس پورا انٹرویو ہے. دیکھیے، میری اس انٹرویو کی پروڈکشن میں انوالو ایک صاحب سے بات ہوئی. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتشام کے گھر پہ ممکنہ طور پر خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تو ان سے تو بات ہو نہیں پائی. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ احتشام کی اس انٹرویو کی ٹیم میں شامل کچھ لوگ ہیں. تو اب کس سے بات ہوئی ہے اس کو بس صیغہ راز میں رکھ رہا ہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ نورین نیازی صاحبہ نے بھی کہہ دیا، نورین نیازی صاحبہ کو بتا دیا گیا کہ نہیں چلے گا، لیکن اب یہ جن کے پاس ہے ان کے پاس پورا انٹرویو موجود ہے. یہ کچھ 50 منٹ سے اوپر کی چیز ہے، سب کچھ موجود ہے، اور اس میں سے ممکنہ طور پر مزید کلپس نکالے جائیں گے. یاد رکھیے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، تاکہ یہ شیئر کرنے سے کئی دفعہ کام دکھاتا ہے. مزید کلپس نکالے جائیں گے اور نورین نیازی صاحبہ کے خلاف مناسب وقت پہ چلائے جائیں گے، کیونکہ یہ انٹرویو بھی ابھی اس وقت کا نہیں ہے، یہ 3 مہینے پہلے کی چیز ہے، تو یہ اب چل رہی ہے، تو یہ چلایا جائے گا، مزید چلایا جائے گا اس کو. تو دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. لیکن زیادتی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف جو تمام کا تمام معاملہ تھا، وہ معاملہ اب نورین نیازی صاحبہ کی طرف آ گیا اور اٹینشن ڈائیورٹ کی گئی ہے. سنبھال کر رکھا گیا کلپ اس وقت چلا دیا گیا ہے، کیونکہ کل مولانا فضل الرحمان وکلا کنونشن میں اس بارے میں یعنی اپنے معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑی چیز بنا دی گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی اس پر بات کر رہے ہوں، مولانا کی جماعت کے لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہوں. تو یہ سب کچھ ہو، کیونکہ نون لیگ نے تو یہ کہا، رضا حیات ہراج صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو انڈیا کا اور اسرائیل کا ایجنڈا ہے جو مولانا نے باتیں کی ہیں. اب سب کچھ آ گیا نورین نیازی صاحبہ پر. تو بہرحال نورین نیازی صاحبہ کے پاس بھی میری معلومات کے مطابق 1-2 ایویڈنس موجود ہیں. اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں.
لیکن یہ انٹرویو چلنا نہیں تھا. ایک بات. دوسرا, میں آپ سے عرض کروں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے کیا کیا ہے. دیکھیے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے جو ہیں وہ نام لے آئے ہیں مختلف اضلاع کے حساب سے کہ کون کون ان کی اس احتجاجی مہم کے دوران جان سے گیا ہے. انہوں نے لسٹ دے دی ہے اور یہ حکومت کے لیے, حکام کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے. جہاں یہ کہا گیا اور ہم نے تصاویر بھی دیکھی, ہمارے سامنے نام بھی آئے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید کیے گئے. حکومت نے اس پر بڑی پریس کانفرنسز کی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کہتے ہیں کل تعداد ہے جان سے جانے والوں کی 42, اور انہوں نے 42 کے نام دیے. انہوں نے راولا کوڈ میں 11 شہداء کے نام دیے. شازیب حبیب, ان کی ڈیٹ دی 5 جون 2026, رشید خان 8 جون 2026, فہد برکت 8 جون 2026, عثمان صابر 8 جون 2026, جمشید 8 جون 2026, نقاش 8 جون 2026, پھر اس کے بعد وسیم صدیق, عنایت خان, واجد حیات, یہ تمام جائے شہادت بس ٹرمینل متھیال میرا 14 جولائی, یہ تمام جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. نزاکت خادم رہائشی بنگوئی, غلام علی خان, جائے شہادت جنڈالا کراس 10 جولائی. تو یہ انہوں نے نام دیے. راولا کوٹ کے 11, باغ کے 4, 11 4 15, کوٹلی کے 10, جہاں بات ہو رہی تھی ہاسپٹل پر, تو کوٹلی کے 10 اور یہ ہو گئے 25, پھر میرپور کے 4, 29, پھر اس کے بعد 4 پلندری کے, یہ ہو گئے 33, پھر اسی طرح سے سدھنوتی یہاں کے 9. تو یہ 42 کا نمبر ہے. اور کون کس ڈیٹ کو کس علاقے سے کہاں کا رہائشی شہید ہوا انہوں نے تمام ڈیٹیلز دے دی ہیں. تو اب ہمارے حکام کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 42 شہادتیں ہوئیں یہ کیسے ہوئی ہیں. یہ مختلف مقامات پر شہادتیں ہوئی ہیں. تمام ڈیٹیلز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے دے دی ہیں. تو ان کی ڈیٹیلز بھی پاکستان کے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے کسی ایک شہری کی بھی جان جانا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ عام شہری ہو, پولیس اہلکار ہو, رینجرز والا ہو, فوجی ہو, عالم دین ہو, کوئی بھی ہو, جس کی جان گئی ہے اور اس طرح سے گئی ہے کہ اس کو کسی گولی نے اچانک چاٹ لیا, وہ کسی گولی کا رزق بن گیا, تو اس کو, اس کے اہل خانہ کو تمام چیزیں پتہ چلنی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے, یہ میں آپ کو رسید دکھا رہا ہوں. منظور شدہ میونسپل کمیٹی فیس مظفر گڑھ ٹھیکہ برائے سال 2026-2027 مرغی شاپ, مرغی خانہ, مرغی پھٹا 300 روپے مبلغ روزانہ, یہ ٹیکس ہے. اور یہ رسید کاٹی گئی ہے 17/7/2026 کی. 300 روپے لیے گئے مرغی فروش سے. مچھلی فروش مبلغ 150 روپے روزانہ. اور پھر لکھا ہوا میونسپل کمیٹی کی جانب سے نوٹ پرچی نہ لینے والے دکاندار سے 11 گنا وصول کیا جائے گا. یعنی جو پرچی نہیں لے گا اور یہ پیسے نہیں دے گا اس سے آپ لیں گے 3,300 روپے ایک بار کے. یہ 9,000 روپے آپ لے رہے ہیں ایک دکاندار سے. 31 کا مہینہ ہے تو آپ اس سے لے رہے ہیں ایک مہینے کے 9,300 روپے. زیادتی ہے. یعنی کس چیز کے پیسے؟ وہ شخص اپنا کاروبار کر رہا ہے تو وہ اپنے کاروبار پر جو بھی ٹیکس بنتا ہے وہ دے رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز اس پر ہیں وہ دے رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم نے جنوبی پنجاب سے ہی رسیدیں شیئر ہو رہی تھی, ہاسپٹلز کے بلز تھے, ٹوائلٹ لیٹرین ٹیکس لگا دیا ان لوگوں نے. یہ کیسی حکومت ہے؟ گوبر ٹیکس لگایا تھا, اس کے بعد ان لوگوں نے پاخانہ ٹیکس لگا دیا, اب اس کے بعد ان لوگوں نے مرغی خانہ ٹیکس لگا دیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ مریم نواز شریف کی حکومت, وہ جو خود کہتی تھی نا اپنے منہ سے عوام کے ووٹ سے آنے والی حکومت عوام کا خیال کرے گی, تو یہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عوام کے ووٹ سے آنے والی حکومت نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.